اسرائیل کون ہے اور وہ کیوں فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل رسمی طور پر اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں واقع یہ ملک 1948 میں بنا۔ اسرائیل کے جو قیام ہے وہ انتہائی ظلم و زیادتی سے ہوا۔ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں پر بہت ظلم و زیادتی کی اور ان کے ملک کے اہم حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسرائیل وہ قوم تھی جن کے پاس نہ گھر بار تھا نہ کپڑے تھے، تو فلسطینی مسلمانوں نے ان کو جگہ دی تھی، لیکن یہ اتنے نمک حرام نکلے کہ انہوں نے فلسطین پر ہی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی تاریخ مشہور اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہودی لوگوں کا اسرائیل میں آنا اور ایک آزاد ملک بنانے کی کوشش 19 سینچری میں ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کا ایک مختلف بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہی قومیں ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے غزوات ہوئے اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ یہ وہی قوم ہے جو آج فلسطین کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، اور اتنی ظلم و زیادتی ہے فلسطین پر کہ یہ بچوں کو شہید کرتے ہیں، بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں، جوانوں کو، عورتوں کو، اور یہ اس وقت حملہ کرتے ہیں جب کہ وہ رات کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ اصل میں یہ جنگ جو جاری ہے وہ مسجد اقصیٰ پر ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں، شہید کر دیں اور وہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں اور پھر سے پوری دنیا پر قبضہ کر لیں۔ لیکن ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کا خاتمہ کر دیں گے، پھر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت قائم رہے گی۔ یہودی جن کو جوئش بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں بھی ان کی اہمیت ہے، اور جگہ جگہ پہ قرآن شریف میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی طاقت سے نوازا تھا، لیکن یہ ناشکری اور نافرمان قوم تھی، اور انہوں نے جگہ جگہ جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو کہ ایک بہت بڑے نبی تھے بنی اسرائیل کے، اس کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ تبدیلیاں کر دی، جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ عذاب بھی آئے، اور لیکن یہ وہ قوم ہے جو کہ نہ سمجھ سکی، اور آج بھی ان کی نافرمانیاں جاری ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہودیوں کی عبادت جو تھی اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ملتی ہے۔ اسلام میں یہودی نوح علیہ السلام کے بعد پہلے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ ان کی نسل کو یہودی قوم کی بنیاد دی گئی۔ سب سے اہم جو سب سے بڑے پیغمبر جو یہودی قوم کے تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو تورات ملی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا راستہ یہودی قوم کو بتایا، لیکن یہودی قوم باز نہ آئی، اور جس کی وجہ سے بہت بڑے عذاب میں یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ مدینہ شہر میں بھی یہودیوں کی جو قومیت ہے وہ موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے ساتھ بہت زیادہ معاہدے ہوئے، لیکن انہوں نے ان معاہدوں کو توڑا، جس کی وجہ سے بہت سے غزوات ہوئے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں، جس میں اہم جنگ ہے خندق کی جنگ، جو کہ مدینہ میں ہوئی، اور عرب اور کے مشرکین کے ساتھ یہودی قوم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور لیکن وہی بات کہ فتح ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ایک قدیم قوم ہے، لیکن ان کی نافرمانیاں شروع سے ہی ہیں۔ اسلامی نظریات میں یہودیوں کو اہل کتاب مانا جاتا ہے کیونکہ ان پہ تورات نازل ہوئی تھی۔ اسرائیل نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو بہت سارے اسلامی ممالک نے اس کی مذمت کی، اور آج تک وہ اس کی ملک کو تسلیم نہیں کرتے، جس میں
سارے عربی ممالک شامل ہیں اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، ایران، عراق، سعودی عربیہ، UAE، اس کے علاوہ اور بھی اسلامی ممالک ان کی وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس ملک کو انہوں نے اسرائیل کا نام دیا ہے وہ اصل میں ہے فلسطین۔ اسرائیل نے اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ کی جو ہے پاور لی ہوئی ہے، اور 6 ڈے وار 1967 میں انہوں نے کی، جس میں انہوں نے فلسطین کے ویسٹ بینک، غزہ اسٹریپ، ایسٹرن یروشلم، سینائی پینسولا اور گولن ہائٹس کو قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ آج بھی جو ہے برقرار ہے، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ پورے فلسطین پہ یہ قبضہ کر لے۔ اسرائیل کے نئے قبضے نے کچھ عرب پاپولیشن کو ہلا کے رکھ دیا، اور انہوں نے اس کے سخت غصے کا اظہار کیا، اور آج بھی اسلامی ممالک اور کچھ نان مسلم ممالک بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو تحفظ ملے، اور وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں ان کے حق میں۔ لیکن امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑے۔ یہ مسئلہ آج بھی دنیا بھر کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے معصوم مسلمان آج بھی شہید ہو رہے ہیں اسرائیلیوں کی وجہ سے، اور اسرائیلیوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کو دنیا بھر میں جو ہے بہت برا سمجھا گیا۔ پاکستان نے بھی اسرائیل کے غزہ پر حملے کو طنز کرتے ہوئے اپنی غیر ملکی سیاست کو جاری رکھا اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہا۔ اس کے علاوہ ترکی، ایران، عرب ملک جیسے کہ سعودی عربیہ، UAE، قطر اور نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کی۔ یورپین کنٹریز جیسے فرانس، جرمنی اور یونائٹڈ کنگڈم نے بھی اس کو برا بھلا کہا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے کچھ لا میکرز اور آرگنائزیشن نے بھی اسرائیل کے حملے کو بہت برا سمجھا اور کرٹیسائز کیا، اور غزہ کے لوگوں کی انسانیت کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی۔ یہ صرف کچھ ممالک ہیں جو اسرائیلی حملے کو تنقید کر چکے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل جو ہے وہ معصوم مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کرتا رہے۔ اسرائیل نہ صرف ان پہ حملہ کرتا ہے بلکہ ان کی جو زندگی بھر کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی بند کر دیتا ہے، جیسے کہ پانی، بجلی، جو کہ ان کے لیے ضرورت ہے زندگی کی، کھانا پینا، وہ فلسطینیوں پہ بند کر دیتا ہے، اور کئی دنوں تک فلسطینی بھوکے سوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مدد جن کے ساتھ ہو تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان ممالکوں نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو سارے مسلمان ممالک اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ یہ جنگ جو ہوگی، جو سب سے بڑی 3rd ورلڈ وار ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، تب ان سب یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف مسلمان ہی دنیا میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہودی جو ہے وہ کھلے عام حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں پہ حملہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ڈرتے ہیں مسلمانوں کی طاقت سے۔ اب ہم کیسے فلسطینیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر ہم ان کی جا کے مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو جہاد میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں وہ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ KFC ہو گیا، میک ڈونلڈس ہو گیا، لیس ہو گئے، جو چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ہیں جیسے کوک ہو گئی، ان چیزوں سے، ڈیری ملک، ان چیزوں سے بائیکاٹ کر کے ہم جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ بھی اسرائیلی پروڈکٹس سے بائیکاٹ کریں، اور سرچ کریں کہ کون کون سی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان کو نہ کھائیں، نہ استعمال کریں۔ اس کا جو پروفٹ ہے وہ اسرائیلیوں کو ملتا ہے۔ تو ہم جب یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کو لاس ہوگا، اور ہم آخرت میں جواب دے سکیں گے کہ ہم نے بھی مسلمانوں کی اس جنگ میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، اور کبھی بھی اسرائیلی اپنے جو مقصد ہے اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو.